الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 15 رمضان المبارک سن 1440 ہجری ہے اور اس وقت آپ آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی افطار کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد. آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور جو تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو
ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود برحق کے فرما بردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن سن 3 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا دیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ آج ہم ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے اور ان کی سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ریما کی جانب۔ جی ریما۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج 21 مئی سن 2019 بروز منگل، رمضان المبارک کی 15 تاریخ 1440 ہجری ہے۔ اسلامی مہینے کی آج وہ تاریخ ہے جب 3 ہجری کو جوانان جنت کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، پہلے امام اور چوتھے خلیفہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، جان دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں آذان دی اور حسن نام عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی مرتضیٰ اور خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن میں کھلنے والے پھول امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عظمت کا کیا کہنا۔ آپ کو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی میں اپنا لعاب دہن عنایت فرمایا، یعنی آپ نے اپنے پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوسی جس کا کہا ہر لفظ شریعت اور کلام الہی کی تفسیر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ یہاں ہے؟ یعنی امام حسن علیہ السلام۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی ننگے پیر ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریہ کرتے اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بعض اوقات اپنا نصف اور اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیتے۔ وہ عظیم اور پرہیزگار تھے۔ زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن، موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن،
آپ جب چاہیں جہاں چاہے جہاں کو موڑ دیں، مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے حسن، میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں، مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن، خالق کون و مکان کا زور بازو ہے علی، اور علی یہ کہہ رہے ہیں میری طاقت ہے حسن۔ باران رحمت میں آج ذکر ہوگا امام حسن علیہ السلام کی عظمت کا، اور اپنے علماء کرام سے جوانان جنت کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آج ہم ان کی یوم پیدائش کے سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام اور یہ نشست منعقد کی ہے، اور ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے سیدنا امام حسن کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو، دیکھیں گے کہ وہ بچپن میں کیسے تھے، جوانی میں کیا ہوا، اور کس طرح سے وہ اپنے والد گرامی اور اپنے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے دست و بازو بن کر۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ جواد عابدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، السلام علیکم جی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ابتدائی سوال جو ہے وہ ریما کرتی ہیں۔ جی ریما، آج پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بہت مبارک ہو۔ بہت سارے سوال ہیں، ان کا کردار ہی بہت کچھ ہے، اور علماء کی گفتگو کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں سن کر، ان کے بارے میں جان کر۔ تو میں پہلا سوال کرنا چاہوں گی علامہ صاحب آپ سے، کہ جو اس وقت کے طالب تخت خلافت تھے، ان سے جو صلح کی گئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کیا مضمرات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آج کی اس بران رحمت کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں رحمت کا نزول مزید یوں بھی ہو گیا ہے، کیونکہ آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پرنور کا ایک حوالہ ہے۔ خداوند متعال ہمارے تمام احباب کی اور اس ٹی وی چینلز کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام کی صلح سے متعلق۔ میں اس سے قبل کہ اس سوال کے جواب کی طرف آؤں، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں، کہ جسے تمام عالم اسلام کی کتب میں تقریباً نقل کیا گیا، اور حدیث بڑی خوبصورت ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے دوستوں کو، ہمارے سامعین کو، سننے والوں کو۔ جس طرح قرآن فہمی ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے، جس طرح قرآن کو سمجھنا آسان نہیں، قرآن حکمت الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات جو آپ کی زبان موجز نما سے ادا ہوتے ہیں، وہ بھی حکمت کا ایسا بحر بے کرہ ہیں کہ جس سے سمجھے بغیر اس کلام کی حیثیت اور وقت کو سمجھنا یا کوئی فیصلہ کرنا یہ ذرا جلدی ہو جائے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے واضح ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا نبی نطق ہی نہیں کرتا مگر جب تک اس پر اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے ہمارا رسول کچھ نہیں نطق کرتے، کچھ نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جسے تمام حدیث کی کتب میں نقل کیا گیا، اور وہ دراصل امام حسن حسین دونوں سے متعلق ہے، لیکن میں اس کو امام حسن اسلام پر لے کر اس طرح آؤں گا۔ روایات میں جملہ موجود ہے کہ ان الحسن ابن علی کان یشبہ بالنبی ما بین الصدر الی الراس والحسین ابن علی اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک۔ روایات میں امام حسن حسین کا حلیہ جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، امام حسین علیہ السلام سینے سے پھر قدموں تک رسول کی شبیہ تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آدمی یا تو پورا کسی سے مشابہ ہوتا ہے یا پورا مشابہ نہیں ہوتا۔ یہ آدھی شباہت کہ آدھا سر سے لے کر سینے تک امام حسن علیہ السلام کا ہونا، پھر قدموں تک سینے سے لے کر نیچے تک امام حسین کا ہونا، یہ رسول اللہ کی شباہت امام حسن حسین میں کیوں آئی؟ دونوں آپ کے نواز ہیں، دونوں آپ کا نور ہے، آپ کا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ شباہت کیوں دی گئی تو وہ اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ انسان کا اٹھنے اور بیٹھنے کا جو تعلق ہے وہ سینے میں، دراصل یہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت، سر سے سینے تک کا تعلق ہے بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ٹیک لگانے سے، اور کھڑے ہونے کا تعلق انسان کا ہے سینے سے لے کر قدموں تک کے نیچے کے سے، یعنی چلنے پھرنے کا فنکشن، اسٹینڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے پیروں سے سینے سے نیچے تک ہوتا ہے، اور بیٹھنے کا تعلق سر سے سینے تک ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو سر سے سینے تک شباہت دے کر یہ بتا دیا کہ اگر حسن ابن علی کسی موقع پر
اپنے سامنے والے کسی شخص سے صلح کر کے بیٹھ جائیں تو ان کی صلح پہ قطعاً شک نہ کرنا، کیونکہ حسن ابن علی مجھ سے شباہت رکھتے ہیں، اور اگر حسین ابن علی کبھی ظلم کے خلاف قیام کر کر میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کے اس عمل کو جذباتی ہونا نہ کہنا، کیونکہ یہ زبان زد عام لوگوں کو جملہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام میں صلح کی مصلحت تھی، امام حسین میں صلح کی مصلحت تھی، جنگ کی مصلحت تھی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دونوں بھائی مصلحت کے تابع نہیں تھے بلکہ یہ دونوں بھائی مشیت کے تابع تھے۔ امام حسن کے زمانے میں مشیت الہی یہ تھی کہ صلح کر لی جائے تاکہ امت ایک بڑی تباہی سے بچ جائے، اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مشیت یہ تھی کہ قیام کیا جائے ظلم کے خلاف، کیونکہ دین بالکل الٹا ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ رسول کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ آپ اپنے دشمنوں سے صلح کریں گے، لیکن حضور کی سیرت میں صلح حدیبیہ ہمیں ملتی ہے۔ وہی نبی جو صلح حدیبیہ میں صلح فرما رہے ہیں، فتح مکہ میں اس شان و شوکت سے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں کہ اللہ کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو ایک حضور کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی مبارک جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ موقع و محل کے لحاظ سے ہدایت کا طریقہ ہے۔ ماں حکم یہ تھا کہ صلح کرو تاکہ پیغام آگے پہنچے، یہاں حکم یہ تھا کہ مکے میں جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہو۔ یہی امام حسن علیہ السلام کی سیرت ہے، جب حکم ہوا کہ صلح کرو تو آپ نے اپنے مقابل سے صلح فرمائی، اور جب امام حسن کی جنگ کا وقت آیا تو جنگ صفین میں آپ نے جنگ کے جوہر دیکھے، جنگ جمل میں آپ نے جنگ کے جوہر دکھائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مصلحت کے تابع نہیں بلکہ مشیت کے تابع ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے قیامت تک کے لیے امت کو امن کا پیغام دیا کہ جب بھی کبھی اسلام کے مفاد میں کوئی کام آئے تو اپنے مفاد سے، اپنے موٹیو سے پیچھے ہٹ جانا تاکہ امت کا مفاد پیش نگاہ رہے۔ تو آج کا یہ دن پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر دیں تاکہ صلح۔ آپ صلح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم ہی بیان کرتا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ مجھے نہیں پتا۔ آپ نے سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو فرمایا تھا ظاہر ہے کہ اسی کا ظہور ہوا۔ جی میں ذرا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم جب چونکہ یوم پیدائش پہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو صلح والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے بہت بعد میں آیا، میں ذرا چاہتا ہوں ابتدائی پہلے کچھ ذرا بات کریں ان کے ولادت کا، اگر کوئی واقعہ ہو ان کے نام کے حوالے سے، پھر ان کے ابتدائی جو دن ہیں، پہلے بچپنا جس طرح سے۔ جی جی پلیز۔ حسن اور حسین یہ نام دنیا میں پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، تو یہ دو نام رکھنے کی وجہ کیا؟ کیونکہ آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں نام رکھے، اور حسن کے معنی کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب اور ریما بی بی۔ قرآن کی آیت سورہ شورا کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے قل، تم کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ محبت سے بھی مودت، بڑی لمبی تفسیر ہے اس میں، تو ہمارے علامہ صاحب نے اچھی گفتگو فرمائی، جو آپ نے بیچ میں نقطہ بیان کیا اس کے اوپر بھی کلام ہے، اس کے اوپر بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کلام ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار اہل بیت ہے، اہل بیت ایک کشتی کی مانند ہے، اہل بیت کی کشتی کی مانند ہے، کشتی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بالکل صحیح۔ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں منزل مقصود پر پہنچتی، ستاروں کی روشنی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سوار ہے۔ ہمارے ہاں اہل بیت کی جو محبت ہے وہ واجب ہے۔ امام شافعی کے ہاں بھی یہی ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی یہی ہے، امام مالک کے ہاں بھی یہی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بھی یہی ہے، اور امام جعفر صادق تو ہیں اہل بیت کرام کے امام۔ ہمارے اہل بیت پاک کی محبت یہ واجب ہے، اور صحابہ کرام کا ادب احترام ہم پر واجب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ریما بی بی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ امام حسن کے معنی، اور اس سے پہلے ایسے نام کی کوئی تشہیر نہیں ہوئی۔ وہ العاص بن وائل مشرک تھا، وہ رسول کو تانے دیا کرتا تھا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔
تو اب کیا ہوگا؟ اسی طرح ولید بن مغیرہ یہ باتیں کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے میرے نبی کی نسل جو رکھی چلائی وہ بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلی ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں. اور فاطمہ زہرا وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی عورت کو نبوت عطا فرماتا تو میری امت میں دو ایسی عورتیں گزری، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ زہرا، اور بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے حضرت مریم علیہ السلام. یہ تین عورتیں. اب اس مقام کو فضائل و مناقب حدیث کی کتابوں میں جناب بھرے پڑے ہیں. اب حضرت امام حسن پاک کی ولادت 15 رمضان کو ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ نواسا ہوا ہے، اور ایک بیٹے کی جدائی پہلے حضرت قاسم کی، اور ان کے تانے مشرکین کے کہ معاذ اللہ ابتر ہے، نسل نہیں چلے گی، اولاد نہیں ہوگی، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ ان کی ایک محض سوچ خیالی تھی. دشمن ہر بات کر سکتا ہے، دشمن ہر بات کرتا ہے. تو وہ شمع کیا بجھے جس وہ اپنے کردار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ان کا نام اللہ نے حسن رکھا، ان کی گفتار بھی حسن ہے، ان کا کردار بھی حسن ہے، ان کے افعال بھی حسن ہے، ان کے اعمال بھی حسن ہے. بہت خوب. میں اسی پر ایک سوال کروں گی کہ امام حسن علیہ السلام کو مجتبیٰ کا لقب جی مجتبیٰ، یہ بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لقب خود ایک شرف ہوتا ہے کسی شخصیت کا. لقب ہمیشہ کسی خصوصیات کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، اور لقب اس شے کو کہتے ہیں جو ملقب بہ کے ساتھ خاص ہو. ملقب بہ یعنی جس کو لقب دیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مصطفیٰ. یہاں تو میں ایک جملہ اور کہوں، جتنی اچھی صفات، جتنی اچھی خصائص، جتنے اچھے خصائل، جتنے اچھے شمائل، جتنے اچھے القابات آپ سوچ سکتے ہیں نا، وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم گنے تو کفار خود کہتے تھے صادق اور امین، صادق اور امین، یہ لقب دیتے ہیں. سب اچھی خصلتیں حضور کی ذات میں بدرجہ اتم جمع ہیں، اسی لیے تو حضور کو خاتم الانبیاء کہا گیا. حضرت امام حسن کا لقب ہے مجتبیٰ. مجتبیٰ کا معنی ہے بزرگی والا، برگزیدہ. ایک بزرگی کا معنی ہمارے یہ ہے کہ جو سن رسیدہ ہو جائے، وہ بھی ایک بزرگی کا معنی ہے. لیکن کمال بزرگی یہ ہے کہ جسے خدا لفظ مجتبیٰ کہہ دے. ذکی آپ کا لقب ہے، سید آپ کا لقب ہے، اور مصلح آپ کا لقب ہے کہ آپ نے امت میں اتنا بڑا صلح کا معاملہ فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت، اور میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے سوال کو یہاں پورا کر دوں، اور روایت میرے پیش نگاہ ہے جس روایت کو الاخبار الدول فی آثار الاول 1019 کی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے عالم دین کی. اور یہ میرا شوق ہے کہ میرے اپنے مطالعے میں اہل سنت کی کتب زیادہ ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ایک دوسرے کی کتب کو پڑھا جائے گا آپ کو ایک دوسرے کی آراء اور افکار پتہ چلیں گی. ہم دین کی معلومات کے لیے عیسائیوں کی کتب پڑھ سکتے ہیں، کیا مسلمان آپس میں دوسری کتب نہیں پڑھ سکتے؟ اخبار الدول میں ایک روایت احمد ابن یوسف قرمانی نے لکھی، اور روایت ہے ام المومنین جناب عائشہ سے. آپ غور فرمائیے کیا حسین روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ کانت مشیت فاطمہ مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ کا چلنا حضور کے چلنے جیسا تھا بالکل. آپ دیکھیے کتنی بہترین روایت ہے، اور ام المومنین اس کی روایت کر رہی ہیں. کہتی ہیں جناب زہرا کا چلنا بالکل حضور کے چلنے کی طرح تھا. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جناب زہرا کو کبھی وہ نسوانی عادات نہیں ہوئی جو ایک عورت کے لیے اللہ نے رکھی ہیں. کیوں؟ اس کی بھی وجہ بتا رہی ہیں خود بی بی عائشہ. فرماتی ہیں لأنها خلقت من تفاحۃ الجنہ، کیونکہ فاطمہ دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں بلکہ ان کا نور جنتی سیب سے آیا تھا. اور اب اس کے بعد کا جملہ جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس کے بعد کہتی ہیں ففزعت الحسن والحسین بعد العصر. کہتی ہیں اور بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جناب زہرا کا مقام یہ ہے کہ آپ نے امام حسن حسین کو عصر کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. اور اب کمال دیکھیے کیا ہے، میں بیچ کے جملے سارے چھوڑ لوں، ہمارے سامعین اس کو خود سمجھیں گے. کہتی ہیں عصر کے بعد امام حسن حسین کی ولادت ہوئی، وصلت المغرب، اور جناب زہرا نے مغرب کی نماز پڑھی ہے. گویا کہ یہ وہ طاہرہ بی بی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے، جیسے حضرت نے بیان فرمایا، ایک لمحے کے لیے جناب زہرا خدا کی عبادت سے الگ نہیں ہوئی. گویا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میری کنیز خاص زہرا ہمیشہ میری بارگاہ میں موجود رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ بچپن کے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن اور حسین جو ہے وہ کھیلتے ہوئے آ جاتے ہیں، آپ خطبہ چھوڑ کر اترتے ہیں، ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، یا آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں. اس طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ان میں سے میں چاہتا ہوں کچھ بچپن کے واقعات اگر آپ. سب بڑی عجیب محبتیں ہیں، بڑے عجیب راز ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے فاضل دوست فرما رہے تھے کہ بسا اوقات جن ناموں کے خود بھی فرما گئے کہ معنی نہیں بنتے تو وہ نام نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی رکھ بھی لے غلط نام تو نام چینج بھی کیا جا سکتا ہے.
غلط ناموں کے اثرات ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں بنتے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا شرک والا نام رکھ لیا, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نے تبدیل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. حسن و حسین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. حضور کے کندھوں پر امام حسن سوار ہے, اور باہر نکلے دولت خانہ سے تو حضرت فاروق اعظم داعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو فرمایا نعم المرکب, سبحان اللہ, واہ عمر تمہاری سواری کتنی حسین ہے. حضور نے فرمایا سواری کو تم نے دیکھا ہے, ذرا سوار کو بھی تو دیکھو. نعم الراکب, سواری کتنی خوبصورت ہے. جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو, نانا محمد الرسول اللہ ہو, ماں فاطمۃ الزہرا ہو, اور باپ شیر خدا ہو, وہ بیٹا راکب دوش پیغمبر ضرور بنتا ہے. جب اتنی طہارتیں, اتنی محبتیں, اتنی پاکیاں. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ میرے گھر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ وہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں, دونوں کی کشتی کرائی گئی, حضرت امام حسین کی امام حسن. کتابوں میں موجود ہے, بھاری پڑی ہیں یہ کتابیں اہل بیت کی محبت کی. بہت کچھ سیکھتی ہے ہماری قوم, اگر سیکھنا چاہے توجہ دے, ہم بچوں کو سکھائیں. اسی گھرانے کے اسباق لے کے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں امام حسن کو. تو دیکھنے میں امام حسین چھوٹے ہیں, تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی ابا حضور حسین کو سکھاؤ نا, حسین چھوٹے ہیں اور وہ ہیں بھی بڑے, طاقت میں بھی زیادہ, اب سکھاؤ نہیں. فرمایا میں حسن کو سکھا رہا ہوں اور حسین کو جبریل سکھا رہا ہے. اس کی محبت کا, ان کے مناقب کا, فضائل کا, شان کا اندازہ ہم ان حدیثوں سے لگا سکتے ہیں. وہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے وہ حدیث موجود ہے, امام نسائی نے ترمذی کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی مختار ہیں امام حسن ہو, میرے تو بیڑ کے. ملی ہے پشتوں سے نسبت یہ بیت شاہ ملی ہے پشتوں سے نسبت یہ بیت شاہ میرے قبیل کے سردار ہیں امام حسن, میرے قبیل کے سردار ہیں امام حسن. کمال حسن کے شاہکار ہیں امام حسن. علامہ صاحب شعر سنیے گا, کیا خوبصورت بات کہی ہے. حضرت سید تنویر حسین شاہ صاحب کا ایک کلام ہے, فرماتے ہیں نگاہ سرور آدم قرار قلب بطول, نگاہ سرور آدم قرار قلب بطول, اوصاف حیدری افکار ہے امام حسن. اوصاف حیدری افکار ہے
امام حسن. اور مقطع پیش ہے. کہاں وہ خوشبوئے تنویر گمان عنبر میں، کہاں وہ خوشبوئے تنویر گمان عنبر میں، اعجاز مشک کا انبار ہے امام حسن. کمال حسن کے شاہکار ہے امام حسن. سبحان یہ اللہ. تھے شفیق احمد صاحب، اور پاک ہے وہ ذات جس نے کہ آپ کو اتنی پیاری آواز دی ہے. ماشاءاللہ. بے شک. جی مفتی صاحب سے گفتگو ہماری جاری تھی. بریک سے پہلے مفتی صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے، اور مفتی صاحب آپ کچھ اس میں تصحیح کرنا چاہ رہے تھے، بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب جی حدیثیں مناقب فضائل اہل بیت سے بھری پڑی ہیں کتابیں ہیں. جو آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا رہے تھے، میرے رسول حسن و حسین کو سونگھا کرتے تھے. ابھی نعت کے اندر ایک مصرع آیا کہ حضور فرماتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ. مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. رسول نماز پڑھا رہے ہیں تو حضرت امام حسن و حسین دونوں بچے ہیں، کھیلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور دیکھا کہ نانا نماز پڑھا رہے ہیں. آ کے نبی کریم علیہ السلام کی پشت پر سوار ہو گئے تو حضور نے سجدہ بڑھا دیا، 2-3 تسبیح سے بڑھ گئی. صحابہ کرام حیران ہیں کہ آج نماز کیوں بڑھ گئی ہے. وحی آ گئی. جب حضور نماز پڑھاتے ہیں تو توجہ ذات الہ کی طرف ہوتا ہے. وہ توجہ جو اس طرح کی طرف ہوتا ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام اگر مسجد قبلتین میں ہوں تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بالکل صحیح ہے. کہ حبیب انتظار کیا کرنا ہے، حالت نماز میں آپ اپنا منہ پھیر لیں. اب نماز پڑھ رہے ہیں حالت لیکن نماز. سجدہ طویل کر دیا. ڈاکٹر صاحب بس ایک نقطہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا جی ہوں. جی 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 مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ نقطہ یہ تھا. ایک منٹ، آپ کا شاید مائک قائم نہیں کر رہا. مائک دے دیں، ایک مائک دیجیے گا. یہ نہیں، وہ نیچے مائک دیجیے. میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک نقطہ. جی جی جی. امام حسن خدا نہیں ہے، مخلوق ہیں. سبحان اللہ. غیر خدا کا خیال نماز میں آ رہا ہے. جزاک اللہ. سبحان. جب نماز میں غیر خدا کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے. یہ وہ غیر خدا نہیں، یہ اہل بیت پیغمبر ہیں. پیغمبر کو نماز میں خیال آ رہا ہے. تسبیح بڑھ گئی، 60 نہیں، 50 نہیں، 72 تک چلی گئی یہ تسبیح. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. سلام سے فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا یا رسول نماز بڑھ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، نماز تو نہیں بڑھی حضور، سجدہ طویل ہو گیا. فرمایا حسن و حسین آئے. تو یہ بات چلتے چلتے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچی تو بلایا بیٹوں کو کہ میرے بوڑھے باپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہو. تو حضرت امام حسین آ گئے. میرے قبلہ، میرے کعبہ، میرے مرشد اعظم، میری مادر محترم، میری بات تو سنو. ہم تھوڑی پشت پر سوار ہوئے ہیں. امر ربی یہی تھا، حکم الہی یہی تھا. کوئی وعدہ کرنا تھا. کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو راز میں بتائی جاتی ہے. کچھ لوگ راز و رموز میں باتیں کرتے، اسرار کی باتیں ہوتی ہیں. نانا ایک ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی کہتا رہا اور ہم ایک ایک قربانی بیٹے کی دینے کا وعدہ کرتے رہے. تو یہ وہ وعدے تھے. تو مجھے آخری بات اگر آپ کہنے دیں، جی جی وہ جو سوال کیا تھا شروع میں ہماری ریما بی بی نے، بڑا اہم سوال تھا. مجھے یہ خوشی ہے کہ علامہ صاحب کوٹ کرتے ہیں، اہل سنت کے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. فراخ دلی ہونی چاہیے اور ہم یہاں بیٹھے امت کی اصلاح کے لیے، حق کی بات کہنے کے لیے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. سردار وہ ہوتا ہے جس میں تمام خوبیاں ہوں، حوصلہ بھی ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت بھی ہو، تمام خوبیاں ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا
दो मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। बिल्कुल सही। वो जो सुलह थी हुदैबिया की, वो सुलह अपनी जगह पे है। वो सुलह थी मुशरिकीन के साथ, उन्होंने मुहदे तोड़े, वो जो कहते गए मानते गए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला दो हजरत अमीर मुआविया के साथ मुहदा हुआ, सादा कागज गया, बस मुहदा ये था, सुलह ये थी कि आप हमारे घर के अखराजात का जो वजीफा है वो मुकर्रर करेंगे और आपके बाद खिलाफत मेरी होगी। ठीक। ये सुलह थी। ये बड़ी जंग उजदाल से मुसलमानों बच गए, मगर वो अहले ईमान थे, वो रसूल के सहाबा किराम थे। हुजूर ने पहले भी इशारा दी थी कि मेरा बेटा सुलह कराएगा दो मुसलमानों के गिरोह में, काफिरों के दरमियान कोई सुलह नहीं। ठीक है, ये इसी नुक्ते से आगे बात को बढ़ाएंगे। यहाँ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। कर रहे हैं सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से मुताल्लिक। और अभी जब हम ब्रेक में थे तो बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी और एक क्वेश्चन रीमा के पास मौजूद है। जी रीमा, क्या सवाल आप तो बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश जाहिर है वक्त में ऐसा ही है। मैं पूछना चाहूँगी अल्लामा साहब आपसे कि अमूमन कई महफिलों में और ख़ास तौर पे किसी बच्ची की शादी हो तो उससे पहले हदीस किसाब पढ़ा जाता है, उसकी क्या बरकत है या उसकी क्या अहमियत है, तफसील क्या उसकी है? तफसील क्या है? जी जी। माइक जी। हदीस किस्सा दरअसल ये मालूम होना चाहिए लोगों को, किस्सा कहते हैं चादर को और हदीस कहते हैं किसी भी खबर को, बात को। हदीस किस्सा का मतलब चादर वाली बात था। तो ये इशारा है दरअसल आयत ततहीर के शान नुज़ूल की तरफ कि जब इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा की आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले गए और वो पूरी तफसील की रिवायत है। लेकिन इस वक्त चूँकि हम एक उमूमी गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसमें से वो चीज़ें जो उमूमन हमारे दोस्तों की कुतुब में पाई जाती हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। बड़ी अजीम फजीलत है, जैसे भी हज़रत ने इरशाद फरमाया कि हर जुमला जो इन शख्सियात के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में आया है और चूँकि हुजूर से वो जुमले सादिर हुए तो हर जुमला अपने मकाम पर एक अहमियत रखता है। बाकायदा इस हदीस के किस्सा में एक लफ्ज़ आया कि हरबुन लिमन हारबकुम वसिलमुन लिमन सालमकुम। इस हदीस की राविया हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन, वो इसकी रिवायत करती हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए अहले बैत, तुमसे सुलह मुझसे सुलह है और तुमसे जंग मुझसे जंग है। ये भी वो अजीम फजीलत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई इनका गैर शामिल नहीं हो सकता कि इन हजरात से सुलह करने वाला, इनसे मोहब्बत करने वाला दरअसल ऐसा है जिसने उसने हुजूर से मोहब्बत की हो। तो इस तरह की बहुत सी दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, दूसरे अज़कार हैं, मुबारक महाफिल हों तो उनसे पहले इस तरह के ज़िक्र को ज़रूर किया जाए ताकि बरकतें शामिल हों। उसके बाद मैं एक जुमले की मैं इजाफे के तौर पर बयान करता हूँ, जैसे भी हज़रत ने बात बयान फरमाई सुलह नामे के हवाले से, तो उसमें एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने भी आपके सामने अर्ज़ किया कि हम वो चीज़ पेश कर रहे हैं कि जो तकरीबन मुत्तफ़क़ है और हमारे सुनने वालों तक एक खूबसूरत पैगाम भी जाना चाहिए और यकीनन जा रहा है इस प्रोग्राम से हमारे। लेकिन एक जुमला थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूँ क्योंकि तारीख़ की कुतुब जो हम तक पहुँची है तो मौर्रिख़ीन लिखने वाले ज़ाहिर से इंसान होते थे, उसकी रिवायत में उसके नकल करने में कहीं उनसे ख़ता हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। सुलह नामे पर ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो एक खाली सफ़ा भेजा था हाकिम शाम की तरफ, तो वहाँ पर सुलह नामे में जो शराइत लिखी गई वो बड़ी काबिल तवज्जो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहली शर्त लिखी कि आने वाली जो हुकूमत होगी वो किताब खुदा और सुन्नत रसूल पे अमल पैरा रहे, क्योंकि इमाम हसन ये चाहते थे कि जो भी निज़ाम हुकूमत का चले वो मेरे नाना की सुन्नत के मुताबिक चलता रहे और कुरान मजीद की जो अथॉरिटी है बालादस्ती रहनी चाहिए। और एक जुमला उसमें जो भी हज़रत ने बयान फरमाया मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करूँगा, इसलिए कि हो सकता है रिवायत हज़रत के पेश निगाह भी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये जुमला कहना कि कुछ अखराजात हों तो मैं नहीं समझता कि अखराजात का मुतालबा करेंगे इमाम हसन और वहाँ से मुतालबा की ज़रूरत पड़ी हो, बल्कि ये दिया जाता था। जो हिस्सा था फ़ै और खुम्स का जो हिस्सा आता था ये साबिक़ा हुकूमतों में भी अहले बैत को मिलता था, लेकिन हो सकता है कोई रिवायत हज़रत के पेश निगाह हो। एक अहम नुक्ता ये था जो हज़रत ने इशारा फरमाया कि आप अपने बाद किसी को वली अहद मुअय्यन नहीं करके जाएंगे ताकि मौरूसी खिलाफत का सिलसिला कायम ना हो जो बदकिस्मती से आज अरब ममालिक में जारी हो चुका है। वही निज़ाम रहना चाहिए जो निज़ाम शुरू से रहता आया है। और उसके बाद एक अहम जुमला ये था कि मिंबरों से हमारा दिल दुखाने वाला कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारा दिल दुखे,
کیونکہ یہ بھی ایک تاریخ کی تلخ حقیقت ہے کہ بنی امیہ کے افراد کی جانب سے امیر المومنین پر سب و شتم ہوتا تھا. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جس کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ ختم کروایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ صلح ان نکات پر ہوئی، اور مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس صلح کا جو سمجھ لیے کہ اس کو توڑنے کا معاملہ ہوا وہ پھر امام حسن کے حریف کی جانب سے ہوا، آپ کے مقابل سے ہوا. تو یہ بہرحال ایک علمی میرا اختلاف تھا جو میں نے آپ کے سامنے ادب کے ساتھ پیش کر دیا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں صلح امام حسن، مختصر ترین بات کو ساری بات کو سمب ہم ساری گفتگو کر دیں، صلح امام حسن آج بھی اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کر جو امت کے مفاد میں مسئلہ ہو ہمیں اس پہ جمع ہو جانا چاہیے. ہمارا یہ پروگرام دراصل اسی کا ایک پیش خیمہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کے لیے، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، یہاں سے وہ پیغام جا رہا ہے، وہ بات جا رہی ہے کہ جس سے امت کی اصلاح ہو، امت کا مفاد بہتر ہو جائے. ٹھیک. یعنی دونوں مسلمانوں کے گروہوں کے اندر میرا جو یہ کہنا تھا درست ہے. بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ تاریخ میں رد و بدل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث میں نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث حجت ہے. بالکل. قرآن حجت ہے. تاریخ حجت نہیں ہے. تاریخ حجت اس میں ہو سکتا ہے. اب یہ ایک بشری تقاضے ہیں، ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. جو میرے سامنے کتاب مطالعے میں تھی اس کے اندر یہ میں نے جملے پڑھے ہیں کہ وہ وظیفے کے اوپر بات مکمل ہوئی. بعض کتب کے اندر نہیں بھی ہے، وہ بھی گزرے ہیں. اور اس میں درست ہے کہ اس میں اتفاق ہے حدیث کی روح کہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا یہ کام کیا ہے رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں کہ ایک بڑی جنگ سے، بڑے فتنے سے مسلمانوں کو بچایا ہے. بہت بڑا یہ فتنہ تھا، اسے بچایا اور دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہو گئی، اور صلح ہوتی بھی رہتی ہے، ہوئی بھی ہے. یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک ہمارے پاس میرے خیال میں ابھی وقت ہے، کچھ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ارشاد. ایک تو مفتی صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اہل بیت کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ عموماً جو مشہور کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس سے مراد یہی حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی، امام حسن حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4-5 افراد جو یہ اہل بیت. یہ اہل بیت میں شامل. اچھا، میں نے ایک میں نے کہیں روایت پڑھی. جی فرمائیے گا. جمہور علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ساری ازواج مطہرات کہ اہل بیت ہوتے بھی وہ ہیں جو گھر والے ہوں. مگر قرآن اہل بیت کا مطلب یہ کہ گھر والے، وہ گھر والے. مگر قرآن نے جس کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر کیا ہے واضح الفاظوں میں، ان میں اتفاق ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے بچے، ان کا شوہر. یہ مراد ہے. اچھا، میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت سلمان فارسی بھی وہ جب وہاں پر آئے تو آپ نے ان کو بھی شامل فرما لیا. اس کی ذرا وضاحت. وہ اعزازی اہل بیت ہیں، وہ اعزازی اہل بیت ہیں. وہ ان اہل بیت میں نہیں ہے جو چادر کے اندر تھے، وہ ان میں نہیں ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی. نبی نے شفقت فرمائی. میرا ادب کیا ہے، میرے نالین کا، میرے جوتے کا ادب کیا ہے کہ اپنی داڑھی کو میرے جوتے پہ رکھ دیا ہے. اتنا ادب کیا سلیمان تم نے میرے سینے سے لگ جا. اور یہاں تک فرمایا کہ سلیمان آج کے بعد تم میری اہل بیت میں سے ہو. یعنی حضرت سلمان فارسی کو بھی آپ نے شامل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، حضرت نے جو ارشاد فرمایا اہل البیت، آپ نے بہت اچھا کیا، سوال بھی کیا. اور جیسے حضرت نے فرمایا تمام تفاسیر یہی بیان کرتی ہیں، اور اس میں بھی اپنے مقام پر تفاسیر کے حوالے سے سیاق و سباق کا ایک علم اختلاف ہے، اس کو ہم اس وقت چھوڑ رہے ہیں. امر یہی ہے جو حضرت نے بیان فرمایا کہ اہل البیت علیہم السلام یہ 5 ہستیاں مشہور ہے روایت میں. میں اس کی خوبصورت مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں، حرم ہم کہہ رہے ہیں اس پورے ایریا کو جس کے اندر طواف ہو رہا ہوتا ہے، جہاں احرام میں جاتے ہیں. حرم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن آپ طواف کس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کا. اور خانہ کعبہ کو مینشن کس طرح کیا گیا؟ خانہ کعبہ کیا ہے، طواف کا حصہ کون سا ہے؟ چادر ڈال کے. بس اس مثال کو یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ڈال کر یہ واضح کر دیا کہ اہل البیت کا مصداق یہ ہے. ازواج مطہرات کا بڑا بلند مقام ہے، حضور سے جو بھی منسوب ہو جائے اس کا بلند مقام ہے. بس یوں سمجھیے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حرم کا مقام کم ہے جو کعبے کا مقام ہے، حرم کا مقام کم ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ حرم میں بغیر احرام کی حالت میں جانا، وہاں کوئی نجاست کرنا، کچھ کرنا، جو مقام پورے حرم کا ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ طواف اس کعبے کا ہو رہا ہے. تو چادر جو ڈالی تو حضرت نے بیان فرمایا کہ آئے تطہیر ان خاص حضرت مسعود ہو گئی، اور جو پورا گھر ہے حضور کا وہ اہل حرم ہے. اور میرے نگاہ پھر پیش نگاہ ایک روایت صحیح مسلم کی ہے جس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بڑی پیاری روایت ہے، اور وہ باب فضائل اہل بیت النبی میں اس کو نقل کیا گیا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے کسی نے پوچھا اہل البیت کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین. کسی نے پوچھا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں
پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اہل البیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہو سکتا ہے صدقہ کس پہ حرام ہے کس پہ حرام نہیں ہے. اور جملہ بہت پیارا حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اہل البیت وہ ہیں جن کا رشتہ حضور سے کبھی ٹوٹے نہ. دیکھیے بیٹی، نواسا، نواسی، داماد، یہ وہ رشتے ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر رشتہ ہے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اگر الگ ہو سکتا ہے. تو ایک اہل البیت کا مصداق یہ ہو گیا. اور جیسے حضرت نے بیان فرمایا جمہور مفسرین اہل سنت اہل تشیع تمام مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو سیاق و سباق میں نازل ہوئی وہ یہ 5 ہستیاں ہیں. اسی لیے اہل البیت بھی کہا جاتا ہے، 5 تن پاک بھی کہا جاتا ہے. میں کسی ٹی وی پہ سن رہا تھا تو ایک صاحب نے طنزاً یہ کہا کہ ہم 5 تن پاک نہیں مانتے، ہم تو سارے تنوں کو پاک مانتے ہیں. تو یہ اگر طنز تھا تو اللہ انہیں معاف فرمائے، اگر یہ مذاق تھا تو اللہ انہیں معاف فرمائے. 5 تن پاک یہ آیت کی نص سے ثابت ہے کہ 5 نفوس قدسیہ پر چادر ڈالی ہے. اور مجھے ایک پیارا جملہ یاد آ رہا ہے یہاں پر کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا جب چادر کے قریب آنی چاہیے تو آپ نے باقاعدہ امام سیوطی نے در منصور میں اس کو لکھا ہے کہ آپ نے چادر کا کونا پکڑ کے فرمایا انکی علی خیر، آپ بہترین ہیں، خیر پر ہیں، مگر اس عنوان کا مصداق آپ اس وقت نہیں ہیں. تو یقیناً اہل البیت یہ خاص مصداق تھا جو حضور نے اپنے اہل بیت کو عطا کیا. اور پھر جو ان سے موصوف دیگر شخصیات ہیں جیسا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، حضرت نے فرمایا یہ اعزازی طور پہ کہا ہے سلمان منا اہل البیت. یہ سلمان فارسی کا بلند مقام ہے کہ ان کو حضور نے اپنے اہل بیت میں کہا کہ یہ کردار کے لحاظ سے چونکہ ہم سے قریب ہے لہٰذا یہ اہل بیت میں شامل. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا علامہ جواد صاحب، آپ نے بہت عمدہ بتایا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بھی وقت نکالا. ناظرین یہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں مفتی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ تاریخ جو ہوتی ہے تاریخ میں بہت ساری باتیں مختلف مورخین کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں. اس میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. تاہم قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام امت مسلمہ اس کلام پر جو ہے وہ متفق ہے. اور قرآن مجید پر چونکہ کوئی اختلاف نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس واحد جو چیز ہے جو کتاب اللہ ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. تاہم آج کی گفتگو میں یہ جو بات سامنے آئی ہے مجھے ایک چھوٹی سی روایت یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، جو شخص بھی حسن سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. تو یہ تاریخ کے اندر جو کچھ بھی ہو مگر پیغمبر نے فرمایا کہ جو حسن سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اسی پر میں آج کی اس ٹرانسمیشن کی اس سیگمنٹ کا اختتام کرتا ہوں. ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرتضیٰ ہے وہ فرزند علی مرتضیٰ ہے وہ فرزند علی مرتضیٰ ہے وہ فرزند علی مرتضیٰ ہے جو زلفوں سے نبی کی کھیلتا ہے جو زلفوں سے نبی کی کھیلتا ہے. مطلب پیش کرتا ہوں تو جسے مولا حسن نے چھو لیا ہے جسے مولا حسن نے چھو لیا ہے وہ بندہ ہی مسیحا ہو گیا ہے وہ بندہ ہی مسیحا ہو گیا ہے. ہم لوگ اکثر گھروں میں نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت فرماتے ہیں. پھر اس کے تناظر میں پیش کرتا ہوں. ہو گیا ہے اور میرے نانا کو اب تر نہ کہنا میرے نانا کو اب تر نہ کہنا میرے نانا کو اب تر نہ کہنا
حسن نے آ کے سب سے کہہ دیا ہے، حسن نے آ کے سب سے کہہ دیا ہے، اور جماعت جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، حسین ابن علی پیچھے کھڑا ہے، حسین ابن، جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، جماعت تو ذرا دیکھو حسن کی، حسین ابن علی پیچھے کھڑا ہے۔ ہاں بھکاری ہوں در شپر کا لوگو، بھکاری ہوں در شپر کا لوگو، میرا کشکول سے کیا واسطہ ہے، میرا کشکول سے کیا واسطہ ہے۔ یہ میاں جیتے رہیے، کیا یہ خوب پڑھا۔ منقبت پڑھ رہے تھے میر سجاد میر، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا جی۔ آج کا آپ کو معلوم ہے کہ سیگمنٹ ہے طب نبوی کی روشنی میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے آغا عباس صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال بہت کرتے تھے، تو خوشبو کے حوالے سے آپ سے آج جانیں گے، اور آپ سے میں فیرا پوچھوں گی کہ خوشبو سے، کہتے ہیں نا کہ کھانے کی خوشبو سے موٹا انسان ہو جاتا ہے، جی تو خوشبو کے کیا اثرات ہمارے جسم پر اثر کرتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گی جی۔ تو سب سے پہلے میں آغا عباس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ خوشبو کا کیا اثر پڑتا ہے انسان کی صحت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک دو جملے کہنا چاہوں گا کہ تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ ٹھیک آج سے 1394 سال پہلے رسول خدا کے گھر میں آج بہت خوشیاں تھیں، ان کو پروردگار نے پہلا نواسہ عطا کیا تھا، شہزادہ امام حسن علیہ السلام، اور وہ دن تھا 15 رمضان 3 ہجری اور 1 مارچ سن 625 عیسوی۔ تو یہ مجھے بالکل حفظ ہیں سب چیزیں، تو یہ وہ محبت ہے امام حسن علیہ السلام سے، اس لیے یہ سب تمام چیزیں ان کی تاریخیں حفظ ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اتنی خوبصورت شخصیات سے منسلک باتیں یاد رکھتے ہیں، یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے، مگر میں بہت دل سے متاثر ہوں۔ آپ کو اتنا ایک تو کمانڈ ہے اور اتنا نالج ہے آپ کے پاس کہ انبیاء کرام اور اہل بیت کیا کیا چیزیں استعمال کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا طریقہ کار تھا ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، تو یہ نالج ہونا اور اتنی ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اور اسی طرح آپ اپنے علم کی روشنی پھیلاتے رہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ یہ بیٹے آپ کی حسن نظر ہے اور ذرا نوازی آپ کی، یہ صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے، کیونکہ آج کے دور میں یہ باتیں کوئی بتاتا نہیں ہے، جبکہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت کام کی باتیں ہیں، بس بندہ احقر الزمن ہے، زمانے کا سب سے بڑا حقیر اپنے آپ کو اور جوہلا میں شمار کرتا ہوں، میں علماء میں شمار بالکل بھی نہیں کرتا۔ نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ اور رفیرہ آپ کے بارے میں تو میں کیا کہوں، یہی کہوں گی کہ میرے میاں نے امریکہ سے اسپیشلی ٹیلی فون کر کے کہا کہ یہ ینگ سی لڑکی جو ہے بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی سالڈ اور صحیح ہے۔ ایک ڈاکٹر کی طرف سے یہ تعریف آنا بہت بڑی بات ہے میرے لیے، اٹس اے ریئلی گریٹ پلیجر۔ وہ کہتے ہیں دکھتی بھی بہت اچھا ہے، بولتی بھی بہت اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بیگم کی موجودگی میں اگر کسی کی تعریف ہو تو وہ واقعی تعریف کے قابل ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ریما، آپ خود اتنی اچھی ہیں کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے ساری چیزیں کنوے کر رہی ہوتی ہیں، اور میں سیکھ رہی ہوں آنیسٹلی۔ نہیں سیکھ رہی ہیں وہ بات الگ ہے ریما، لیکن میں بہت
بہت دل سے آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن آپ بہت خوشی سے تعریف کرتی ہیں، بہت خوش اخلاقی سے بات کرتی ہیں. اور جیسا کہ اس پروگرام کے تو خیر آپ سے میری فرسٹ ملاقات تھی، میری اس سے پہلے آپ سے ملاقات نہیں تھی، لیکن ایک امیج ہوتا ہے، ایک سیلیبریٹی کے بارے میں، ایک ایکٹریس کے بارے میں ایک امیج ہوتا ہے. امیج اچھا ہی تھا لیکن آپ اس سے بہت زیادہ اچھی نکلی، بہت خوش اخلاق، بہت خیال کرنے والی، بہت محبتی. آج امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر یہ جملے میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے، بہت بڑا. نہیں، آپ بہت اچھی انسان ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو بالکل آپ کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں اور آپ مجھے بھائی بھائی کہتی ہیں، لیکن آپ کے اندر میں نے سب سے زیادہ جو ایک چیز دیکھی جو آج کل دنیا میں بڑی ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کے اندر انسانیت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے. بے شک، بالکل میں ہر شخص سے آپ کو ملتے ہوئے نوٹ کرتا ہوں، پیون سے لے کے چھوٹے سے بڑا انسان کا سب سے آپ ایک طرح سے ملتی ہیں اور انکساری اور خوش دلی کے ساتھ ملتی ہیں، اور آپ کی ہر لمحے کوشش ہوتی ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے بس آپ سے. یہ سب سے اچھی بات ہے. اور اس زمانے میں جب کہ لوگوں کو ذرا سا بھی کچھ مل جائے تو ان کی آنکھیں آسمان پر، دماغ آسمان پہ چلے جاتے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے ریما اس طرح سے بدلتے ہوئے، پتہ نہیں لیکن ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو شہرت، ترقی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے آپ کو سب چیزوں سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اور نوازے. ان تمام بلیسنگز کے باوجود آپ بہت بہت خوش اخلاق ہیں. بہت شکریہ گلزار صاحب. تعریف کی نا بھی الفاظ بہت اچھے. گلزار صاحب بہت اچھا کھانا کھلا کر اور خوشبوؤں کے ذریعے میرا وزن بڑھا رہے ہیں، اور آج یہ تعریف سن کر تو مجھے لگ رہا ہے کچھ اور 4-5 کلو بڑھ گیا میرا وزن. نہیں، میں ہوں نا موجود. خوشبو کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیاری ہستیاں جو ہیں وہ اس کائنات کے لیے بہت بڑی خوشبو ہیں. ان پاکیزہ خوشبوؤں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے عمل سے، ان کے بارے میں جان کر. تو خوشبو کی بات ہے تو آپ بتائیں کہ خوشبو کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مولا نے فرمایا امام علی علیہ السلام نے کہ خوشبو وہ واحد چیز ہے جس کو کھایا نہیں جاتا، جس کو لگانے سے بڑھاپے تک بہت، یعنی کہ طویل عمری کے ساتھ بھی اگر انسان زندہ ہے تو کبھی اس کے جسم پہ سے گوشت ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ انسان توانا رہے گا. یعنی کہ اس سے موٹے ہوتے ہیں، ایسے موٹے نہیں ہوتے کہ بھدے موٹے ہو جائیں، نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ چست و توانا ہوتے ہیں، مطلب گوشت جسم پہ انسان کے برقرار رہتا ہے. اور مردوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ روزانہ خوشبو لگائیں، اور اگر روزانہ اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے، لگا نہیں سکتا، تو وہ جمعے کے دن تو لازمی لگائے. اچھا، خوشبو مثال کے طور پہ عود کی بات کر رہا ہوں. اصل میں تو خوشبو چار ہیں، باقی یہ جو دوسری ہیں یہ سب آرٹیفیشل خوشبو ہیں. اصل میں خوشبو چار ہیں: عود، عنبر، زعفران اور مشک. یہ چار خوشبو ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، میں مشک کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں تو کہ مشک یہاں پر کیسے بنی، دنیا میں کہاں سے آئی. جب جیسے ہی روئے زمین پہ اماں حوا اور بابا آدم تشریف لائے تو اماں حوا وہاں جنت میں اپنے سر کے بالوں میں خوشبو لگایا کرتی تھی اور کنگھا کیا کرتی تھی. جب انہوں نے زمین پہ آنے کے بعد اپنے بال کھولے، جیسی بال کھولے، ہوا ان کی خوشبو جو بالوں سے نکلی اس کو لے کے اڑی، اور وہ مشرق اور مغرب دونوں جانب وہ خوشبو گئی. اور کہتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ ہند کے اندر سب سے زیادہ وہ خوشبو پھیلی، اسی لیے ابھی بھی عطر جو ہے سب سے زیادہ ہند میں بنتا ہے، ہندوستان میں بنتا ہے. اچھا، جب وہ خوشبو درختوں سے، کھلیانوں سے، گھاس سے اور سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جب وہ خوشبو جذب ہوئی تو عنبر بنی. سمندر کے کنارے پہ جو سمندر کے جھاگ سے جو بہت سارے ٹکڑے ایسے بنتے ہیں وہ عنبر کہلاتے ہیں. اور جو مشک بنی وہ ایسے بنی کہ جیسے ہی وہ گھاس ہندوستان کے اندر ہرن نے کھائی، اس کو کھانے کے بعد اس کی ناف کے اندر وہ خوشبو مشک کے طریقے سے آ گئی. اس طرح سے وہ مشک بنی. وہ گھاس کھائی تھی خوشبو والی اس نے، اس طرح سے وہ مشک بنی. اور عود جو ہے وہ جو درختوں کے اندر لگی تو عود کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے. جب وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھربھرا کر کے اس خوشبو کو باہر نکال کے درخت کے اندر لے آتا ہے. اس طرح سے عود بنی. اور زعفران جو بنی وہ ایک گھاس کے اندر پھول اگتا ہے پرپل کلر کا، اس کے اندر وہ ٹہنیاں لال لال نکلتی ہیں، اس کے اندر وہ خوشبو ہوتی ہے جسے ہم زعفران کہتے ہیں. تو یعنی کہ اماں حوا نے جب وہ بال کھولے اور وہ جو خوشبو معطر ہوئی، پوری دنیا اس سے معطر ہو گئی. اس کے بعد یہ ساری خوشبو جو ہے جذب کی دنیا کی مخلوقات نے، اس کے بعد یہ دنیا کے اندر خوشبو بننا شروع ہو گئی. ورنہ اس سے پہلے خوشبو اس دنیا میں نہیں تھی. خوشبو جنت سے آئی ہے.
اور 27 قسم کی شفا ہے عود کے اندر، عود کی خوشبو کے اندر، اور تقریباً 30 قسم کی شفا ہے مشک کے اندر، اس کی خوشبو کے اندر بھی اتنی شفا ہے. مطلب سانسوں کے ذریعے سے جب یہ آپ کے اندر جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے دل کو، آپ کے گردوں کو شفایاب کرتی ہے باقاعدہ. ایسا نہیں ہے کہ اس کا، اور مشہور ہے یہ بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچہ کرتے تھے خوشبو کے اوپر. تو ان کے جو دوست احباب صحابی تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، یا آپ اتنا زیادہ اس پہ خرچہ کرتے، تو مولا فرماتے تھے کہ یہ اسراف نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، اس پہ خرچہ کیا جائے، اس میں بہت زیادہ فضیلت پنہا ہے. کیا خوبصورت بات، خوبصورت باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک.